لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دعا رمضان سے متعلق کیا کرتے وہ دعا بھی ہم کر لیتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ اے اللہ ماہ رمضان المبارک میں مجھے سلامتی عطا فرما۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ایسی کوئی تکلیف مجھے مت دینا جس کی وجہ سے میں ماہ رمضان کے اندر بندگی نہ کر سکوں، یا جس کی وجہ سے میرے روزے چھوٹ جائیں، تلاوت چھوٹ جائے، بندگی چھوٹ جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تاکہ ماہ رمضان المبارک سلامتی کے ساتھ خوب عبادت کے مزے لوٹنے کے اندر گزر جائے۔ اور اسی طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کی سلامتی کی بھی دعا کرتے کہ اس ماہ مبارک میں کوئی ایسی آفت و بلا نازل نہ ہو، یا ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جیسے بادل خوب گرجیں اور بارش خوب ہو، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، آندھی ہو جائے، جس کی وجہ سے تباہی مچ جائے تو ہم تو سلامت ہوں، لیکن اس دن اس مہینے میں یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہم اس مہینے میں بندگی صحیح طور پر نہ کر سکیں، تو فرمایا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ ماہ رمضان کو بھی میرے مولا سلامتی عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ اس مقدس ماہ کو ہم سے سلامتی عطا فرما، یعنی ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس ماہ مبارک کی بے حرمتی ہو، بے ادبی ہو جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ماہ رمضان کی بے حرمتی اور بے ادبی کرنے والا اگر کسی شہر کے اندر ہے تو وہ ممبئی کے اندر ہے، یا ہو سکتا ہے بڑے شہروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہو۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ کیسے؟ تو 11 مہینوں کے اندر رات کو مرد و خواتین جو ہے بیڈمنٹن نہیں کھیلتے، کیرم نہیں کھیلتے، کرکٹ نہیں کھیلتے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان کی راتیں شروع ہوتی ہیں تو بلڈنگوں میں، گلیوں میں کرکٹ کھیلا جاتا ہے، بیڈمنٹن کھیلا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلو اس وقت بھی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ ماہ رمضان کی بے ادبی اور بے حرمتی کیا ہوگی؟ اور بہت سارے لوگ اس مقدس مہینے کے اندر کرکٹ کی ٹورنامنٹیں رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ گھر میں کیرم کا اہتمام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مختلف کھیل کود کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں حضور اور صحابہ کی زندگی معلوم ہوتی کہ وہ کیسے رمضان المبارک کا اہتمام کرتے، تو صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ وہ ماہ رجب سے اپنے کام کاج کو سمیٹنے کی کوشش کرتے، اور ماہ رمضان المبارک کے آنے تک اپنے بہت سارے کام کو جو انجام دے دیا کرتے، اور ماہ رمضان جی بھر کر کے اللہ کی بندگی میں گزار دیا کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر کے عبادت کا مہینہ اور کون سا ہوگا؟
کہ تم کو عبادت سے روکنے والا شیطان ہوتا ہے، تو میرے مولا نے شیطان کو بھی چاند رات کو قید کر دیا تاکہ بندے جی بھر کر عبادت کریں۔ لیکن اب مسلمان خود ہی شیطان بن جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ خود ہی شیطان بن جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ امت کا حال جو آج ہو رہا ہے نا، یہ نہ ہوتا، اس نے اللہ کی ہر نعمت کا مذاق اڑایا ہے، اس نے اللہ کی ہر نعمت کو ٹھکرایا ہے۔ اس امت نے جتنا رب قدیر جل جلالہ کی نعمتوں سے ناانصافی اس امت نے کی ہے، کوئی اور نہیں کیا۔ کیا تراویح ختم ہوئی کہ گلیوں میں جیسے ایسا لگتا ہے کہ کھیل کود کا مہینہ آ گیا ہو۔ العیاذ باللہ 11 مہینے نہیں کھیلتے، اور جس ماہ مبارک کی راتوں کے حوالے سے اور عشرہ کے حوالے سے میرے کریم نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ رمضان کا شروع کا عشرہ رحمتوں کا ہے، درمیان کا عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، نہ رحمت کی فکر ہے، نہ مغفرت کی فکر ہے، نہ جہنم سے چھٹکارے کی فکر ہے۔ فکر ہے تو بس ایک بات کی کہ نفس کو سکون کیسے ملے، معاذ اللہ من ذالک۔ یہ اس قوم کا حال ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ جس قوم کو سدھرنے کا خیال ہی نہیں ہے، اس قوم کے سامنے چلا کے فائدہ کیا ہے؟ پھر قرآن کی ایک آیت یاد آ جاتی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نصیحت کرو کہ بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو نصیحت کرتے ہیں۔ اور حضور کا فرمان ہے، میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچا دو تو سرکار کا فرمان پہنچا دیتے، ورنہ قوم کا دل، اب جو بات عرض کر رہا ہوں غور سے سنیے گا، قوم کا دل اتنا مردہ ہو گیا ہے، اتنا مردہ ہو گیا ہے، اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ نہ قرآن کا اثر اس پر ہوتا ہے، نہ حدیث کا اثر اس پر ہوتا ہے، حد تو یہ ہے کہ نہ نماز کا اثر اس پر ہوتا ہے، نہ روزے کا اثر اس پر ہوتا ہے، نہ حج کا اثر اس پر ہوتا ہے، اور نہ عذاب قبر کا اثر اس پر ہوتا ہے، نہ قبرستان کا اثر اس پر ہوتا ہے، نہ موت کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ کسی چیز کا اثر یہ قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ قوم اثر قبول کرتی ہے تو ہیرو کا اثر قبول کرتی ہے، پکچروں کا اثر قبول کرتی ہے، ناچ گانے باجے تماشوں کا اثر قبول کرتی ہے۔ اور یہی وجہ تو ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہی بے حیائی۔ بہت سارے نمازی آپ کو ملیں گے جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رات کو گندی پکچریں بھی دیکھتے ہیں، آوارگی بھی کرتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا بھی جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے، سود کا کاروبار تک کر جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا۔ تو جس قوم کو نماز نہ سدھار سکی، تعجب کی بات ہے، اس قوم کو کیا سدھارا جائے گا؟ وہ کون سی چیز سدھارے گی؟ نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، کسی چیز کا خیال نہیں، بس جانور کی طرح زندگی کاٹنی ہے۔ ہاں مولانا لوگ چلائیں گے، چلانے دو۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کسی عبادت کا اثر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اب تو یہ ممبئی 3 ہے، ممبئی 9 ہے، تو یہاں کا تو پرٹیکولر جملہ، ارے مولانا دیکھا جائے گا، جو ہونا ہوگا بعد میں دیکھ لیں گے، دنیا موج مستی کرنے کی کر لینے دو۔ یہ بے باکی مسلمان کی کہاں ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی عبادت میں خلل واقع ہو جائے۔
اور بہت سارے گٹکھا کھانے والے اور پیٹ بھر کے کھانے والے لوگ ماہ رمضان کے آتے ہوئے منہ لٹکا لیتے ہیں کہ یار یہ 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، یہ مہینہ کیسے کٹے گا، گرمی بہت ہے، العیاذ باللہ۔ اور صحابہ کی تمنا کیا تھی؟ صحابہ کی تمنا یہ تھی کاش پورا سال رمضان ہی رمضان ہوتا، یہ خیال۔ اور میرے آقا ماہ رجب سے رمضان کے استقبال کی تیاری کرتے اور دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ماہ رجب میں برکت عطا فرما، ماہ شعبان میں برکت عطا فرما، اور ماہ رمضان نصیب فرما۔ یہ حضور دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ یہ کب ختم ہو اور کب نہیں، بلکہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ادھر قرآن شریف ختم ہوا، رمضان ختم کیسے؟ مسجد ویران، بازار آباد، یہ حال ہے اس قوم کا۔ وہ یہودی مار رہا ہے، وہ عیسائی مار رہا ہے، وہ یہ مار رہا ہے، وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ذرا دیکھو، مارنے والے یہودی اور عیسائی آج کے نہیں ہیں، ستانے والے یہودی اور عیسائی آج کے نہیں ہیں، یہ تو زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے اس موقع پر نہتے صحابہ کامیاب کیوں ہو جاتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ نماز سے سبق لیتے تھے، روزے سے سبق لیتے تھے، اور اس سے اپنی زندگی کو بدل دیا کرتے تھے۔ ہم کو نہیں بدلنا ہے، ہمیں چینج نہیں ہونا ہے۔ میں خاص طور پر اس محلے والوں سے کہوں گا کہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ گلیوں کے اندر کھیلتے آپ لوگوں کو دیکھو تو روکو۔ کاش کہ ایسا ماحول ہوتا کہ کھیلنے کی بجائے لوگ بیٹھے ہوتے اور تلاوت کر رہے ہوتے، کھیلنے کی بجائے لوگ میرے آقا کی نعت سنتے ہوتے۔ اور اس کریم نے کتنا کرم فرمایا، کتنا کرم فرمایا کہ اللہ اکبر، میں تو جب سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کتنا پیار ہے روزے دار سے میرے مولا کو، کتنا پیار ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ روزے دار سویا بھی ہو نا تو اللہ اس کے نام و اعمال میں عبادت کا ثواب لکھاتا ہے۔ سویا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ تسبیح کر رہا ہے، نماز پڑھ، کچھ نہیں، روزے میں سو رہا ہے، لیکن فرشتے اس کے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور کسی عمل کے حوالے سے یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس کی جزا میں ہوں، رب نے نہیں فرمایا، لیکن قربان جائیے روزے کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہی او اجزی بہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، یعنی روزے دار کو بدلے کے اندر میں بدلا دوں گا یا میں خود اسے مل جایا کروں گا، یعنی بدلے میں روزے دار کو خدا مل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہ نماز کے بارے میں یہ بات آئی، نہ حج کے بارے میں آئی، نہ زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں کیوں؟ بھئی ساری بندگی تو بندہ خدا کے لیے کرتا ہے، لیکن روزے کے لیے اسپیشل یہ بات اللہ عز و جل نے کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ سارے اعمال میں ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے میں پیورٹی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ بھئی میں آپ کو بتاؤں، آپ نماز پڑھیں گے، ابھی سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھیں گے سب دنیا دیکھے گی، مغرب کی پڑھیں گے دنیا دیکھے گی، عشاء کی پڑھیں گے دنیا دیکھے گی۔ اب زکوٰۃ کسی کو دیں گے، لینے والا تو دیکھ رہا ہے نا، لینے والے کو تو پتہ چل جائے گا، تو زکوٰۃ بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ حج کے لیے جائیں گے تو طواف کعبہ کریں گے، مینا میں عرفات میں دنیا دیکھے گی۔ لیکن روزے کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں یہ آپ جانتے ہو اور خدا جانتا ہے، اس لیے کہ وضو کرتے کرتے 2-4 کلی اندر ڈال دی، کس کو کیا خبر ہوگا؟ سحری سب کے ساتھ آپ نے کی، لیکن درمیان میں پیاس لگی تو چپ چاپ 2-3 گھونٹ اتار لیے وضو کرتے کرتے، کس کو کیا خبر؟ لیکن آدمی نہیں کرتا ایسا، شاید ہی کوئی ایسا ہو، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ملے گا۔ تو کیوں نہیں پیتا؟ مولا تو دیکھ رہا ہے،
تیری رضا کے لیے. تو میرا مولا پھر اس کی رحمت جوش میں آتی ہے, میرے بندے تو میرے لیے بھوکا رہ رہا ہے, میرے لیے پیاسا رہ رہا ہے, میرے لیے اپنی بیوی سے تو دن میں قربت سے بچ رہا ہے, تو تیرے اس بچنے پر میں تجھے محروم نہیں کروں گا. ہر عمل کا بدلہ میں نے 10 سے لے کر 700 گنا تک رکھا ہے, لیکن روزہ تو میرے لیے رکھ رہا ہے تو تجھے بدلے میں کچھ نہیں, تیرا خدا تجھے مل جائے گا, تیرا خدا تجھے مل. اور یہی وجہ ہے کہ افطار کے وقت بندہ جس طریقے سے دعا کرتا ہے, 5 نماز کے بعد ایسی دعا نہیں کرتا. اس لیے کرتا ہے کہ اس نے روزہ دیانتداری سے رکھا ہے, تو اندر سے ضمیر کہتا ہے جو مانگوں گا میرا مولا مجھے عطا فرمائے گا. یہ ہے. خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان سے ایسا خوش ہوتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو کہتے مرحبا مرحبا مرحبا, ماہ رمضان کا ویلکم حضور کیا کرتے, اور صحابہ کو ماہ رمضان شریف کی مبارکباد پیش کیا کرتے. اتنی خوشی حضور کو ہوتی ماہ رمضان سے جس کی کوئی انتہا نہیں, بے پناہ مسرت ہوتی, بے پناہ خوشی ہوتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ہم نے بہت ساری اللہ کی نعمتوں کی ہم نے قدر نہیں کی, ویسے ہی ماہ رمضان شریف کا بھی خیال ہم نے نہیں کیا اور اس کی ناقدری کی. اور اس کی ناقدری کا سب سے بین ثبوت, واضح ثبوت یہ ہے کہ ماہ رمضان جس مقصد کے لیے اس کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا, ہم نے اس مقصد کو کبھی اپنی نظر کے سامنے نہیں رکھا. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.